تمام بزرگان دین اور آپ بھی خاص طور پر نکاح کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کا راستہ بتائیں۔ یہ جو میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، یہ ساری کی ساری گفتگو میں ایک خاص ضرورت اور ایک خاص انداز سے کرتا ہوں۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے یہ گفتگو سنائی، میں آپ سے ویسی ہی بات کرتا ہوں۔ ان بزرگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ 60 سال کے وظیفے، ریاضت اور عبادت کے بعد انہیں یہ بات پتہ چلی اور انہوں نے پھر یہ بات بتا دی، اور کسی نے یہ بتایا کہ اس بات کے لیے اس کی آدھی زندگی بیت گئی، تب جا کر اسے یہ بات معلوم ہوئی۔ ان تمام وظیفوں، ان تمام محنتوں، ان تمام کاروائیوں اور اس کوچے کے اندر رسوائی اور گدائی کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے، تو وہ بات میں آپ کو چند پل میں بتا دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ وظیفے سے نتیجے کے طور پر جو حاصل ہوتا ہے، میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے کو چھوڑنا چاہیں اور یہ کہیں کہ آپ کو وظیفہ بتا دوں، تو آپ کو بہت دقت پیدا ہو جائے گی اور ہماری ساری محفل دقت زدہ ہو جائے گی۔ اگر ہم لگاتار اس محفل میں سارے مل کر 2-2.5 سال ذکر کریں، تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ مشقت کرو گے تو بھی وہی حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عنوان کا خلاصہ دے دیتے ہیں۔ آپ کا سوال بعد میں آیا ہے، لیکن میں نے آپ کو جواب پہلے دیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی بتانے والے آدمی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کس طرح ہم نگاہ کی پاکیزگی کو حاصل کر سکتے ہیں، کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے؟ اور پھر اس بتانے والے نے اسے وظیفہ بتایا۔ اس شخص نے وظیفہ پڑھا اور وہ اس پر قائم رہا۔ وہ کہتا ہے کہ لگاتار 4 سال وہ وظیفہ کرتے کرتے مجھے مشاہدہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد میری پرابلم ختم ہو گئی اور مجھے نگاہ کی پاکیزگی مل گئی۔ ہم نے اس سے کہا کہ تجھے کیا مشاہدہ ہوا کہ تم 4 سال کا وظیفہ کرتے رہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی ایلین اسپرٹ تھی جس نے مجھے دکھایا کہ میرے سامنے ایک لڑکی آئی جس کو میری ناپاک نگاہیں دیکھتی تھی۔ مجھے فوراً مشاہدہ ہو گیا اور میری نیت صاف ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ تجھے کیا مشاہدہ ہوا؟ کہتا ہے کہ اس کے چہرے میں مجھے میری بیٹی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ 4.5 سال وظیفہ کرنے کے بعد پھر آ کے اس کو یہ بات ملی، اور میں آپ کو 4.5 سال کے وظیفے سے ایک تو بچا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ 4.5 سال ڈیلی کرنا ہوتا ہے، لہسن بھی نہیں کھانا، گوشت بھی نہیں کھانا۔ تو نیک نگاہی کا معنی یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے چہرے کو روبرو رکھنا۔ ایسا کرنے سے وہ انسان نیک نگاہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں۔ جو اصل بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ ہمیں کسی نے مفت بتا دی تو ہمیں یہ بات مل گئی، اب آپ کو بھی مل گئی۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ واصف صاحب ایسے ہی بات کر رہے ہیں، کیا خبر ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ خبردار، یہ ضرور ہوتا ہے۔ میں ایسے نہیں آیا ہوں، اور کسی آدمی کو حکم نہیں ہے کہ پبلک میں ایسی بات کرے، اور وہ بھی اس انداز سے جس انداز کا اس کو پتہ نہ ہو۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا کہ بغیر قوی دلیل کے بڑی بات نہ کرنا۔ یہ بات آپ کو یاد ہے نا کہ کبھی بھی قوی دلیل کے بغیر بڑی بات نہ کرنا۔ اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں اس کی میرے پاس دلیل بھی ہے اور آپ کے لیے وارننگ بھی ہے، اور آپ سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم صرف آپس میں بات کرتے جائیں۔ اس دنیا میں اور بھی سوچنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ عزت کرو، عزت کیے جاؤ اور عزت کراؤ۔ یہی دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک ایگزیکٹ ریباؤنڈ ہے، گنبد کی صدا ہے۔ جو کچھ بولے گا وہ سنے گا۔ تنہائیوں کی بات محفلوں میں جائے گی، بند کمروں کی بات چھتوں پر جا کر اعلان کرے گی۔ چھپے ہوئے قتل کا اگر کوئی گواہ نہ ہو تو بھی گواہ بول پڑتا ہے، گواہ بتا دیتا ہے کہ یہ قتل ہوا پڑا ہے، تو بات چھپتی نہیں ہے۔ یہی تو دنیا کی حکمت ہے کہ بات چھپ نہیں سکتی ہے، اور یہاں آج تک کوئی بات نہیں چھپی ہے۔ شیطان کے پاس 3 کام ہیں۔ پہلے وہ آپ کے کان میں خواہش نفس پیدا کرے گا، یہ کان میں بات کرے گا، آہستہ سے بات کرے گا، اور اس سے خواہش نفس تیز ہوگی، پھر آپ کو گناہ کی ترغیب دے گا کہ یہ گناہ کرو، اور آپ کے اوپر ایک ایسی تاریک چادر ڈال دے گا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کا گناہ مغفی ہو گیا۔ یہ شیطان کے پاس جہالت اور گمراہی کا دوسرا تحفہ ہے۔ یعنی پہلا تحفہ ہے گناہ کا میلان پیدا کرنا، اور پھر دوسرا تحفہ یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر تاریکی کا لبادہ دیتا ہے کہ یہ گناہ کورڈ ہے، اس میں آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ اور تیسری چیز، اس کے پاس ایک
ڈھولک ہے، جب وہ گناہ ہو چکتا ہے تو پھر یہ ڈھول بجا دیتا ہے اور لوگوں میں اعلان کر دیتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ تو نے مجھے برباد کرایا ہے، تو نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے، کیا میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ الا عباد اللہ المخلصین، یعنی مخلصین کو شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مخلصین کون ہیں؟ جو بات سن کر بدل جائیں، ٹھوکر کے بعد جو بدلا وہ بھی کیا بدلا، اس سے پہلے کہ کوئی ٹھوکر راستے میں آ جائے بہتر یہ ہے کہ راستہ بدل دیا جائے۔ یہ وارننگ ہے، بات کو سن کر ٹھیک ہونے والے ہی اصل مومن ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو بات سن کر ٹھیک ہو جائے، کیونکہ تجربے سے تو کتنی ہی دنیا مومن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر فائنل دن آ جائے گا جب میں تم سے کہوں گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، اب تم کیا مانگتے ہو؟ کافر اس وقت چیخے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یا اللہ ایک بار پھر موقع دے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ تو میرا دن ہے۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ٹھوکر سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، یہ اصل وظیفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ تو شیطان کا شکنجہ جو ہے وہ مخلصین کے لیے نہیں ہے۔ اور مخلصین کون ہوتے ہیں؟ جو آسانی سے گناہ کو چھوڑ دیں اور آسانی سے نیک ہو جائیں، کیونکہ نیک ہونے کے لیے کوئی بھی وقت سازگار ہو سکتا ہے۔ دل سے دعا کر لی جائے اور دل سے توبہ کر لی جائے تو نیکی کا سفر آج ہی سے شروع ہو سکتا ہے، اور آج کے بعد آپ کے تمام لواحقین عافیت میں ہوں گے۔ اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے تمام لواحقین عافیت میں ہوں گے، بشرط کہ پہلے آپ عافیت پیدا کریں، قربانی آپ دیں، پھر آپ کے بچے محفوظ رہیں گے، بلکہ آپ کے بچے 7 پشتوں تک محفوظ رہیں گے۔ تو اے صاحبان بصیرت، اپنے آپ کو توبہ کے دروازے پر کھڑا کرو۔ بزرگوں نے یہی بتایا ہے، لیکن بڑے بڑے وظیفے کروا کر پھر بتایا ہے، اور ہم نے آپ کو ایسے آسانی سے بتا دیا ہے اور آپ کے لیے بات کو آسان کر دیا ہے۔